بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے کے لیے کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ کچھ جنگیں گھروں کے اندر بھی ہو رہی ہیں، وہ اس نوعیت کی تو نہیں ہے، لیکن جو بڑی جنگیں ہوتی ہیں ان میں تو ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت رکھے۔ لوگ شہید ہوتے ہیں۔ جو گھروں کے اندر جنگیں ہوتی ہیں نا، اس میں برین ہیمریج ہوتے ہیں، قتل کا مقدمہ بھی نہیں چلتا، بندہ مر جاتا ہے، کیس کسی پہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، کسی پہ کیس نہیں ہوتا۔ بیٹے اور باپ کا جھگڑا، بیٹی اور ماں کا جھگڑا، ماں بیٹیوں میں بڑی تکراریں ہوتی ہیں آج کل، سنتے ہی نہیں کسی کی۔ دفتروں میں جھگڑے اور پڑوسی میاں بیوی کے جھگڑے، وہ تو مشہور ہیں۔ تو یہ جو جھگڑے ہیں نا، یہ یعنی ہر شخص چاہتا ہے گھروں میں آپس میں کیا ہو، محبت، کیونکہ اللہ نے سکون کے لیے تو گھر بنایا نا۔ بھائی کیا خیال ہے، سکون کے لیے کیا بنایا اللہ نے؟ اگر گھر میں ہی سکون نہیں ہوگا تو پھر سمجھو کہ موت یقینی ہے، مرے گا تھوڑے دنوں میں، پاگل ہو جائے گا یا مر جائے گا، یا تو پاگل ہوگا یا پاگل ہو کے بھی بالآخر مرے گا، یعنی جلدی مر جائے گا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ پتا ہے بھائی کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ دوسری شادی سے روکنا چاہ رہی ہے اصل میں، یا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اپنی اماں سے نہ ملا کرو، اپنی بہنوں سے نہ ملا کرو۔ ایک لڑکا سست تھا نا، تو ابا اس کے پریشان تھے۔ رفیع بھائی سن لیں اچھی طرح سے، ان کی بات نہیں ہے ویسے، ان کو سمجھانے کے لیے، یہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں نا ایسے واقعات، تو فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو وہ جو کام باپ بیٹے کو کہے وہ بیٹا کر کے ہی نہ دے۔ باپ تنگ آ گیا، یار اس کمبخت کو میں کیا علاج کروں۔ تو ایک دن ابا ایک مشین لے کر آیا، اور ابا نے بیٹے سے کہا، بیٹا تیری عادت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں ایک مشین لے کر آیا ہوں، بٹن دبا کے ہر کام کرے گی، بٹن دبائے گا چائے آئے گی، بٹن دبائے گا پانی آئے گا، اب تیری زندگی میں سکون آ جائے گا، تجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا، بٹن دبا کے ہر کام ہوگا۔ بیٹا کہتا ہے، ابا بٹن کون دبائے گا اس کا، اس کے لیے بھی کوئی ملازم لے آتے۔ تو یاد رکھو، گھر میں محبت سے رہنا یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ گھر جو ہے نا، گھر یہ سکون کے لیے بنایا اللہ نے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، گھر بنتا ہے نکاح کے بعد، گھر بنتا ہے نا۔ بھئی شادی ہوتی ہے تو ایک گھر آباد ہوتا ہے، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک گھر کا وجود۔ گھر کوئی بحریہ ٹاؤن کے بنگلوں کو تھوڑی کہتے ہیں، گھر کا مطلب بھائی، ورنہ تو ہوٹل بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل ہیں بالکل بنگلوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ گھر نہیں کہلاتے، وہ ہوٹل کہلاتے ہیں۔ تو گھر کا مطلب جہاں ریلیشن ہو، جہاں تعلق ہو، محبت ہو، کوئی آپ کا انتظار کرے، کوئی کسی کا آپ انتظار کرو، کوئی آپ کے ماتحت ہو، آپ کسی کے ماتحت ہو، یہ ایک جو ریلیشن قائم ہوتا ہے، اٹ از کالڈ گھر۔ کیا خیال ہے؟ اٹ از کالڈ گھر۔ وہی جو ہوم اور ہاؤس کا فرق ہے، ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے، ہومنگ اسکیم میں نے اب تک نہیں سنی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بحریہ ٹاؤن والے کہتے ہیں ہم ہاؤس بنا کے دے سکتے ہیں، ہوم بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے بس میں تھوڑی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، ہاؤس کو ہوم بنانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کوئی بلڈر کا کام تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالی نے گھر جو رکھا ہے نا، گھر یہ جانوروں کو بھی دیے ہیں۔ بہت سے جانور گھر بنا کے رہتے ہیں۔ شیر کی کچھار ہوتی ہے، وہ شکار کر کے آتا ہے، ادھر ادھر دہشت گردی کر کے آ کے جب سکون سے بیٹھنا ہوتا ہے، جہاں اس کو کوئی چیتا پیتا چھیڑے نہیں، تو اس کے لیے کہاں داخل ہو جاتا ہے؟ وہ اپنی خود ہی بول لیا کریں تاکہ وہ کچھار میں داخل ہو جاتا ہے۔ سانپ جب خطرہ محسوس کرتے ہیں کہاں گھستے ہیں؟ بل میں۔ اور اگر وہاں سانپ نہیں بیٹھے ہوئے، اس کو تانے دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہو، وہ بل میں گھسے گا؟ بولو بھائی، نہیں جائے گا۔ وہ سانپ بل میں گھس کے آتا اس لیے کہ یار یہاں یہ اپنا ٹھکانا ہے، سکون ملے گا، یہاں آرام سے تمیز سے زندگی گزاریں گے، جب بھوک لگے گی یا کوئی مسئلہ ہوگا باہر نکلیں گے، انجوائے کریں گے، یہ سکون کی جگہ ہے۔ کبوتر آیا، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کبوتروں میں، 12 گھنٹے کی، ان کے یہاں لیڈیز بھی جاب کرتی ہیں کبوتروں میں، 12 گھنٹے کبوتر، 12 گھنٹے، شاید گوروں نے یہیں سے لیا ہو۔ تو
اب وہ جب آیا اور کبوتری کا منہ بنا ہوا ہے, وہ تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی کبوتر سے, بولی تو کیا باجرہ لے کر آیا ہے؟ بھائی دیکھو کبوتر جو لے کر آئے گا نا بچوں کو کھلانے کے لیے, کبوتری صبر شکر سے گزارا کرتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کبوتر دانہ لے کر آتا ہے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے. ہم نے تو کبوتر بھی پالے ہیں, دیکھا ہے یہ سارا منظر, بڑا زبردست خوبصورت منظر ہوتا ہے. جیسے ہی اس کو پتا ہوتا ہے نا کبوتر کے بچوں کو ابا آنے والے ہیں, وہ منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے منہ کھول کے بچے. کیا اللہ کی ایک, مجھے تو بڑا شوق ہے جانور پالنے کا, بڑی فطرت کی اس میں. اور یہ خدا کی قسم وہ بڑے بدبخت ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ چیزیں خود سے بنی ہیں. کبوتر دانہ لے کر آئے گا اور بچوں کے منہ میں جتنا اللہ نے اس کو رزق دیا وہ کہتا ہے چلو بھائی آج اتنا ہی ملا, آج بارش تھی اس کی وجہ سے زیادہ مال ملا نہیں ہے, گزارا کرو. کبوتری بھی گزارا کرتی ہے. اگر کبوتری تانا دینا شروع کر دے, 4 دانے اٹھا کے لے آیا, بچوں کی فیوچر کی فکر نہیں ہے, تو کبوتر گھر آنا چھوڑ دے گا, وہ دوسری کبوتریوں میں منہ مارنا شروع کرے گا کمبخت. تو جانوروں کا تو اللہ نے سسٹم بنا دیا, نہ کبوتر کبوتری کو تانا دے گا, کبوتری بھی جاتی ہے دانے لے آتی, کبوتر کہتا ہے بھائی بچوں کی ماں ہے, مجھ سے یقیناً یہ خیر خواہ ہوگی, کیا خیال ہے. اور وہ کبوتری بھی کہتی ہے بچوں کا باپ ہے, اگر اس کو آج دانا پانی کم ملا ہے تو بھائی قدرت کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا, کوئی بے روزگاری کے تانے نہیں دیتی. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر وہ دیکھے کہ کبوتر وہیں پڑا ہوا ہے کم بہت اڑ نہیں رہا, پھر یقیناً کبوتری کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو تانے دے دے کے مار دے, پھر اس کا حق ہے. تو جتنے جانور ہیں دن رات کی ٹینشن کے بعد آتے کہاں ہیں؟ ٹھکانے میں, آشیانے میں. انسان کے لیے بھی اللہ نے گھر بنائے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں جعل لکم من بیوتکم سکنا, کہ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہائش کی جگہ بنایا. سکنا جو ہے نا یعنی رہائش کی جگہ. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا گھر بنتا ہے ریلیشن سے. جعل لکم من ازواج جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم سکون حاصل کرو. تو نکاح ہوتا ہے, گھر وجود میں آتا ہے, اور اللہ نے بتایا کہ یہ جو تمہارے گھر میں آئی ہے اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. تو پتہ چلا یہ تو سارا پروسیس ہے کس کے لیے؟ سکون کے لیے بھائی. اور ہمارے ہاں زیادہ تر ٹینشنوں کے واقعات گھروں کے ہوتے ہیں. جن کے گھر نہیں ہیں وہ سکون سے ہیں, اور جن کے گھر ہیں وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب معاشرے میں کوئی بہت ہی الٹا کام ہو رہا ہے جو بالکل فطرت سے ہٹ کر ہے. کیا ایسے یار کیوں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھو روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہے نا, روٹی سے پیٹ نہیں بھر رہا, مطلب وہ بہت ہی کچھ ایسا چیز آپ نے کھائی بھی ہے, یا کچھ ایسا لائف اسٹائل ہے کہ آپ کا تو میدا ہی الٹا کام کر رہا ہے. ارے کسی کمبخت کی پانی سے پیاس نہ بجھے, چلو کولڈ ڈرنک سے نہیں بجھ رہی پیاس, سمجھ میں آتا ہے یار کولڈ ڈرنک نہیں بجھ رہی, تو کولڈ ڈرنک تو اللہ نے پیدا تھوڑی کی ہے پیاس بجھانے کے لیے. کسی کی بجھتی ہے کسی کی نہیں. بعض لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں نہیں بجھتی, چائے سے نہیں بجھ رہی, سمجھ میں آتا ہے, دودھ سے نہیں بجھ رہی, پانی سے تو بجھنی چاہیے نا. کمبخت کی پانی سے پیاس نہیں بجھ رہی, اس کا مطلب باڈی میں تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. میرے یہ سمجھانے سے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. اتنی اچھی مثال دے کے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جن کی نہیں آ رہا, یہاں تھوڑا سا فالٹ بہت بڑا فالٹ ہے, بہت بڑا فالٹ ہے. Thanks for watching.